کہ اس صورت کے اندر ان بہت سارے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو ظہور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں اہل عرب نے اپنی طرف سے حرام قرار دے رکھا تھا، اور وہ اپنی مرضی سے جس جانور کو حلال یا حرام بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جا بجا ان کے اس عقیدے کا رد فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، کیونکہ اس نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، تو وہی مالک ہے اس چیز کا کہ وہ جس چیز کو چاہے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے جس کو وہ حلال کرے یا حرام کرے۔ یعنی اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ ہمارے بھلے کی تھی، اور جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں ان میں ہمارا نقصان تھا، تو فرمایا کہ ان چیزوں کو نہ کھاؤ کہ ان کے کھانے سے تمہیں نقصان ہوگا، جسمانی یا روحانی۔ بہرحال سورہ انعام شروع ہوئی تو اللہ نے ابتدا میں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی نے تاریکیاں اور نور بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریکیاں اور روشنی بنائی ہے، تو تاریکیاں جمع کا صیغہ ظلمات، بہت ساری تاریکیاں، نور ایک ہی بیان فرمایا، اس لیے کہ تاریکیاں بہت سی ہوتی ہیں اور نور ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے جسمانی تاریکیاں بہت سی ہوتی ہیں کہ وہ تاریکی رات کی بھی ہو سکتی ہے، وہ تاریکی بند کمرے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی تہہ خانے کی ہو سکتی ہے، وہ کسی سمندر نہر کی تہہ کی ہو سکتی ہے، مگر روشنی جہاں بھی ہوگی ایک ہی ہوگی۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی گمراہی کی تاریکیاں بہت سی ہیں کہ اللہ کو نہ ماننا، اس کے رسول کو نہ ماننا، فرشتوں کو نہ ماننا، اور ظلمت کے اور گمراہی کے کئی طریقے ہیں، کئی مذاہب ہیں، سب جو گمراہی پر مشتمل ہیں۔ ان کے مقابلے میں نور ایک ہے، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی وحی، اور جو قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بہرحال یہ چیز بیان فرمائی گئی، اور اگلے رکوع میں سورہ انعام کی آیت نمبر 12 فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ۔ بڑی عظیم الشان بات ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے اپنے لیے رحمت لکھ دی ہے کہ میں رحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے اپنے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے، تو یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، اور اسی لیے ہر سورت کے ابتدا میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کو رحمان، اسی لیے کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے سوائے اللہ کی ذات کے، یہ شان ہے اس کی۔ اور اس سے آگے آیت نمبر 19 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ بیان کی گئی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اللہ فرماتا ہے آپ فرما دیں اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر قرآن اتارا گیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اے مکے والو میں تمہیں ڈراؤں اس کے ساتھ، وَمَن بَلَغ، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچے میں اس کو ڈراؤں۔ اب کہاں تک قرآن پہنچے تو اس کی کوئی حد نہیں بیان کی گئی۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ کے لوگوں کے رسول نہیں ہیں، نہ ہی آپ صرف مدینہ والوں کے رسول ہیں یا عرب والوں کے رسول ہیں، بلکہ فرمایا وَمَن بَلَغ، جہاں تک قرآن پہنچے وہاں تک کے لیے میں رسول ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو پوری نسل انسانی کا رسول بنایا گیا ہے۔ اس لیے دوسری جگہ پر فرمایا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں کہہ دو کہ میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ رسالت عامہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نسل انسانی کے اور پورے جہان کے رسول ہیں۔ یہ چیز بیان ہوئی، اور اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب، یعنی آیت نمبر 20 میں
کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو، یعنی ان کو اپنے بچوں میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے رسول ہونے میں بھی ان کو کوئی شک نہیں، اور جس طرح اپنے بچوں کو آدمی دیکھ کر پہچان جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے حضور کو دیکھا تو دیکھ کر فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی رسول ہے جس کی بشارت پہلی کتابوں کے اندر فرمائی گئی تھی۔ تو یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر آیت نمبر 32 میں فرمایا اللہ تعالیٰ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کھیل تماشا ہے۔ یہ کوئی حقیقی نہیں ہے، یہ ریئل لائف نہیں ہے۔ ریئل لائف وہ ہے جو کہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو دنیا کی زندگی تو ایک پانی کا بلبلہ ہے، نہ جانے کس وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ زندگی شروع ہوگی جو ختم نہیں ہونے والی، جو حقیقی زندگی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو اصل زندگی سمجھ کے اسی کے اندر کھو جاتے ہیں اور اپنی حقیقی زندگی کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ یہ بیان ہوا۔ عزیز دوستو، اس کے بعد میں مزید آگے بڑھتا ہوں کہ جو نادار لوگ غریب صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، آیت نمبر 52، کہ جو سرداران مکہ تھے انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے قریب سے، اپنے پاس سے ان غریب لوگوں کو اٹھا دیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو یہ اٹھ جائیں تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے فوراً وہی نازل فرمائی، فرمایا یہ آ کر بیٹھیں تو بیٹھیں، نہیں بیٹھنا تو جائیں، لیکن ان غریبوں کو نہیں اٹھانا ہے آپ نے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اصل جو احترام ہے وہ انسانیت کا ہے، مال کا نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کا احترام ہو گیا۔ فرمایا نہیں، جو بھی اس اسلام کی لڑی کے اندر پرو دیا گیا ہے وہ سب احترام کے لائق ہیں، اور وہ چاہے نادار ہیں، چاہے وہ تنگ دست ہیں، لیکن ان کو اٹھا کے تو مالداروں کو نہیں بٹھانا، کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہ ان کا دل ٹوٹا تو اللہ ناراض ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ نہ اٹھائیں ان لوگوں کو اپنے پاس سے، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ یہاں سے صحابہ کرام کی شان بھی بیان ہوئی ہے کہ صحابہ کرام صبح و شام اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے تھے۔ اور پھر آگے رکوع نمبر شروع ہو رہا ہے 13 اس سپارے کا، اور اس میں اللہ کے علم غیب کو بیان کیا ہوا ہے۔ عندہ مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں رب کے پاس ہیں، لا یعلمها الا ہو، غیب کی چابیاں رب کے پاس ہیں، غیب کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ اس میں رد ہے ان نجومیوں کا، ان کاہنوں کا جو دور جاہلیت کے اندر بھی تھے اور لوگوں کو دعوی علم غیب رکھتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم یہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور آج کل بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ نجومی، جو بڑے دعوے رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں گے، وہ بتا دیں گے، رب نے فرمایا کہ نہیں، غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ چابی کا لفظ بڑا خوبصورت ہے کہ چابی ہوتی ہے تالا کھولنے کے لیے، دروازہ کھولنے کے لیے۔ رب فرما رہا ہے کہ غیب کی چابی میرے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس کو چاہوں غیب کی خبر عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اپنے رسولوں کو عطا کیا، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ جن کے اندر کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول،
کہ جو غیب جاننے والا رب ہے وہ اپنے غیب پر مطلع کرتا ہے اس رسول کو جس کو وہ پسند فرما لے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے، اس لیے ان کا علم غیب بھی سب سے زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے علوم غیب سے زیادہ ہے۔ تو اس میں اللہ کی بھی شان ہے، اس کے محبوب کی بھی شان ہے۔ اور پھر اگلے رکوع کے اندر بد مذہبوں سے دور رہنے کے بارے میں تاکید فرمائی گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، آیت نمبر 68، جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ اے سننے والے، اے قرآن کے سننے والے، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں غور و خوض کر، یعنی ہماری آیات میں شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے الٹا معنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لو، یعنی ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کی مجلس نہ اختیار کرو، ان لوگوں کی صحبت سے دور رہو جو ہماری آیات کا معنی بگاڑیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، تا وقتے کہ وہ کسی اور بات میں لگے ہوں، یعنی دینی گفتگو نہ ہو رہی ہو بلکہ دنیاوی مسائل ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، خرید و فروخت ہے اور اجارہ تجارہ ہے، ایسی کچھ چیزیں ہیں تو تم ان سے لین دین یا خرید و فروخت کر لو تو الگ بات، لیکن ان کی جو علمی اور دینی مجلس ہو اس کے اندر مت بیٹھو۔ یہ چیز یہاں بیان فرمائی گئی۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد دوبارہ ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ تو وہ لوگ جو قرآن پڑھ کے، ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنا کے بیٹھے ہیں، قرآن سے معاذ اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی بھی نبی آ سکتا ہے۔ ان کے پاس جو بیٹھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ قرآن پڑھ کے لوگ معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ آیات جو حامان و فرعون و شداد اور کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی ان کو وہ صحابہ کرام پہ معاذ اللہ فٹ کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ قرآن پڑھ کے تو اس کی آیات کا معنی بگاڑ کے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ رکوع چل رہا ہے 16واں رکوع۔ اس میں اس ایک رکوع کے اندر تقریباً 18 انبیاء کرام کے اسماء گرامی بیان فرمائے گئے ہیں۔ فرمایا ہم نے ہدایت دی اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، اس سے پہلے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، یہ سارے انبیاء کرام کا یہاں ذکر خیر فرمایا گیا، ان کے نام لیے گئے ہیں۔ تو جن انبیاء کرام کا قرآن میں نام آ جائے ان کو تو نام لے کر ان کا نبی ماننا ضروری ہے کہ فلاں نبی ہے، اور جن کا نام نہیں قرآن پاک میں آیا ان سب کے بارے میں بس یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سب سچے ہیں، اور ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو انبیاء کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انبیاء کرام کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اب بڑا بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا قرآن کی روشنی میں، کہ اللہ کی خدائی میں سب سے افضل کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء کرام۔ انبیاء کرام سے کوئی افضل نہیں ہے، اور کسی غیر نبی کو نبیوں سے افضل کہنا کفر ہے۔ یعنی کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور 12 اماموں کو سارے رسولوں سے افضل مانتے ہیں۔ علماء کے نزدیک یہ کفری عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں واضح فرما رہا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انبیاء کرام کو تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور فرمایا اہل بیت کی شان بھی آگے نکل رہی ہے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ،
کہ انبیاء کے جو آباء و اجداد تھے ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی، اور ان کی آگے جو ذریت تھی ان کو شان عطا فرمائی، وہ اخوانہم، اور ان کے جو بھائی تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ تو انبیاء کے صدقے ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے لوگوں کو اللہ نے بڑے بڑے مقام عطا فرمائے۔ اگر پہلے رسولوں کے بھائیوں اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد کو اللہ نے مرتبہ دیا، تو جو امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جب پچھلے انبیاء کرام کی وجہ سے ان کی اولاد کو شان دی گئی، تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، جو ذریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا تو پھر سب سے بڑا درجہ ہے تمام انبیاء کرام کی اولاد سے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ اے لوگوں میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور میں ایک اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اولاد کون ہوتے ہیں، کن کو اولاد کہتے ہیں؟ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، ذریت کو دنیا میں پھیلایا گیا ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، تو بچے تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اٹھائے، اور جو آپ کی بیٹیاں تھیں ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلائی گئی سوائے حضرت خاتون جنت کے۔ تو اس لیے حضرت خاتون جنت کی اولاد کو حقیقت میں اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی سادات حسنی اور حسینی جو سارے جہان میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بھی یہاں سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمگیر نبوت کو پھر بیان کیا گیا آیت نمبر 92 کے اندر۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے برکت والی کتاب ہے، یعنی قرآن، مصدق الذی بین یدیہ، یہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے تاکہ آپ ام القریٰ کو ڈرائیں۔ ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کا دوسرا نام ہے ام القریٰ، اس کا معنی ہوتا ہے بستیوں کی ماں، یعنی بستیوں کی اصل۔ جیسے ماں اصل ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ اس میں سے ساری جو ہے اولاد پھیلتی ہے، اسی طرح اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو جگہ بنائی تھی وہ یہی تھی مکہ والی، اور اسی سے ساری بستیاں پھیلی، بلکہ ساری زمین اس سے پھیلی، اس لیے اسے ام القریٰ کہا گیا۔ تو فرمایا کہ تم اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ کو ڈراؤ، یہاں کے لوگوں کو ڈراؤ، ومن حولہا، اور جو بھی اس کے آس پاس ہے، جو بھی اس کے آس پاس ہے، کہاں تک آس پاس ہے اس کی کوئی حد نہیں بیان کی گئی، بلکہ فرمایا مرکز آپ کا یہ ہے جہاں آپ کو بھیجا گیا، مبعوث فرمایا گیا ہے، لیکن اس کا جو سراؤنڈنگ جو جہان ہے، اس کا شرق، اس کا غرب، اس کا جنوب، اس کا شمال، جہاں جہاں تک کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، جہاں جہاں تک کعبۃ اللہ سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ وہاں وہاں تک کے لیے رسول بنائے گئے ہیں، گویا تمام روئے زمین کے لیے آپ کو رسول بنایا گیا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ بھی آپ کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ جب آپ تمام جہان کے لیے رسول بنائے گئے ہیں تو پھر آپ کی رسالت نے تو سارے جہان کو گھیرا ہوا ہے، پھر اس میں کسی اور رسول کی گنجائش کیسے نکل آئی؟ کون رسول پھر کوئی آ سکتا ہے نیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر؟ اور جو آپ کے بعد کوئی بھی رسول مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان ساری آیتوں کا وہ منکر ہے۔ میری کتاب ہے دلائل ختم نبوت، اس کے اندر میں نے ایسی ساری آیتوں کو اکٹھا کیا ہے اور حدیثیں۔ اور جو لوگ جھوٹا دعوی وحی کرتے ہیں کہ ہم پر وحی آتی ہے، یعنی نبی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ملعونوں پر لعنت فرما رہا ہے۔ اگلی آیت
جو 93 ہے، فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا کون ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ گڑے۔ اللہ پر جھوٹ گڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے تو اس کو کوئی نبوت نہیں دی اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اگلے الفاظ یہی ہیں، او قالا، یا یہ کہے، اوحی الیہ، کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، اور اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، جھوٹی وحی کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو ایسے بندے سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو اس میں ان جھوٹے مدعیان نبوت کو پھٹکار ڈالی گئی ہے اور ان کو ظالم قرار، سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو دعویٰ کرے آپ کے بعد وہ پکا بے ایمان ہے، جھوٹا ہے۔ وہ جو وحی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی خدا پر افترا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر پھٹکار ڈال رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی موت بیان کی گئی ہے کہ جب ایسے لوگ مرتے ہیں جھوٹی وحی کا دعویٰ کرنے والے، تو اس وقت ان پر خدا کی کیسی پکڑ آتی ہے اور کیسی ان پہ گرفت اور لعنت آتی ہے۔ فرمایا ولو ترا، کبھی تم دیکھو، اذ الظالمون، جب یہ ظالم، یہ اللہ پر افترا کرنے والے، اللہ کی طرف جھوٹی وحی منسوب کرنے والے، جو کہتے ہیں کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، ان کی حالت کیا ہے، فی غمرات الموت، جب ان پر موت کی طاری ہوتی ہیں، موت کے جھٹکے، اور موت کے ان پر جب سکرات آتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے، الملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں بڑے غصے کے ساتھ، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں ہماری طرف، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم خدا تعالیٰ کے اوپر ناحق باتیں منسوب کرتے تھے، اللہ پر جھوٹی باتیں منسوب کرتے تھے، جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے تھے، نبوت کے جھوٹے تم مدعی بنتے تھے، اس لیے آج تمہیں ذلت کی موت مارا جائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ان کو اللہ نے ذلت کی موت مارا۔ مسلمہ پنجاب نے، مرزا غلام محمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے اسے کس حالت میں موت عطا کی، جی کس گندگی کے اندر لت پت ہو کے اس کو موت آئی۔ تو یہی چیز قرآن نے، اللہ تعالیٰ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمائی ہے۔ تو خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ پھر چلیے آگے، اللہ رب العزت اپنی شان بیان فرماتا ہے آیت نمبر 103 کے اندر، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی نگاہ نہیں گھیر سکتی مگر اس نے ہر نگاہ کو گھیرا ہوا ہے، ہر نگاہ اس کے گھیرے میں ہے مگر وہ کسی کی نگاہ کے گھیرے میں نہیں آ سکتا، کسی نگاہ کے گھیرے میں نہیں آ سکتا۔ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر وہ حدیثیں کدھر گئیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہیں کہ روز قیامت تمام مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا؟ اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے اسے کوئی نگاہ نہیں گھیر سکتی، تو پھر حدیثوں میں کیوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب مومنین روز قیامت دیکھیں گے؟ اور قرآن میں بھی اس کے اشارے آگے چل کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کفار اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ مومنین اللہ کا دیدار حاصل کریں گے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے اللہ کو کوئی نگاہ گھیر نہیں سکتی، یعنی جو مومنوں کو جنت میں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا تو وہ ایک جلوہ ہوگا، ایک جھلک ہوگی۔ ایک جھلک کے حاصل ہونے سے یہ معنی نہیں بنتا کہ انہوں نے ذات خداوندی کا احاطہ کر لیا ہے۔ جیسے نا ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کی ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے سارے آسمان کو گھیر لیا ہے اپنی نگاہ کے اندر۔ تو کہنے کو تو کہتے ہیں ہم نے آسمان کو دیکھا، لیکن وہ گھیرنا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت
کا بھی ایک جلوہ حاصل ہوگا، ایک جھلک حاصل ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کی رات احکم الحاکمین نے اپنا ایک جلوہ عطا فرمایا، اس کو گھیرنا نہیں کہہ سکتے ہیں، لہذا اس آیت سے کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں اور بھی بحثیں ہیں مگر ان کو ہم چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ اور 8واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ 8ویں سپارے کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، آیت نمبر 119 فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم ان چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جی مراد یہ ہے کہ جو جانور خدا کے نام پر ذبح ہو تو وہ تو حلال ہے، اس کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو، اس کو کھاؤ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز پر خدا تعالیٰ کا نام لیا جائے وہ چیز حلال ہے اور برکت والی ہے۔ اور ہم جو ختم شریف پڑھتے ہیں نا، یہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو کھانا موجود ہوتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو۔ صرف بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ تو شیطان شامل نہیں ہو سکتا۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے برکت آ جاتی ہے تو پوری الحمدللہ پڑھنے سے کتنی برکت آئے گی، قل هو اللہ پڑھنے سے کتنی برکت آئے گی۔ تو یارو قرآن ہی پڑھا گیا ہے نا، تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے، تمہیں پرابلم کیا؟ وَمَا لَكُمْ، واٹس رانگ ود یو، کیا ہے تمہیں پرابلم؟ واٹ پرابلم از دیر؟ اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس چیز کو نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے وہ چیزیں بیان کر دی ہے جو تم پر حرام ہیں، وہ تو بیان فرما دی گئی ہیں۔ اب اپنی مرضی سے کسی شے کو حرام کے اندر کیوں گھسیڑتے ہو؟ یہ حلوہ ہے، یہ کھیر ہے، یہ سالن ہے، یہ روٹی ہے، یہ روزانہ تم کھاتے نہیں ہو، یہ حلال چیزیں ہیں۔ اگر ان پر قرآن پڑھ لیا گیا ہے تو قرآن پڑھنے سے حرام ہو گئی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کچھ لوگ کیسے فضول خیالات اور فضول وسوسوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اس چیز کا یہاں بیان فرمایا گیا ہے۔ آگے چلیں، آیت نمبر 124 جی 124۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی اس میں آ گئی اور تمام انبیاء کرام کی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، ایک بڑا ایمانی اور اصولی ضابطہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مرسلین گرامی ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، یہ شروع سے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے شروع سے ان کو چن لیا اور ان کے لیے فیصلہ نبوت کا اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کسبی شے نہیں ہے، نبوت اپنے عمل سے حاصل نہیں کی جا سکتی کہ جناب میں نے بڑی عبادت کی ہے تو مجھے نبی بنا دے معاذ اللہ۔ نبی اللہ کے فیصلے کے ساتھ بنتا ہے، وحی کے ساتھ بنتا ہے، کسی کی عبادت و ریاضت اور اس کے سجدوں کی وجہ سے نبی کوئی نہیں بنتا۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اپنے آپ کو محمدی آئینے میں ڈھال لیا، محمدی سیرت میں معاذ اللہ ڈھال لیا، تو ہم نے محمدی چادر پہن لی۔ مرزا قادیانی نے کیا کیا دعوے بنائے کہ اب میں عین محمد ہو گیا ہوں، میں ہی محمد ہو گیا ہوں، لہٰذا محمد ہی دوبارہ دنیا میں آ گئے ہیں میری شکل کے اندر۔ تو ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ یہاں تردید فرما رہا ہے اور ان پر آگے بھی بات ہوگی۔ چونکہ ہمارا یہ جو درس ہے اس میں ختم نبوت کو خصوصاً اجاگر کیا جاتا ہے،
ناموس صحابہ کرام کو خصوصاً اجاگر کیا جاتا ہے اور دیگر عقائد اہل سنت کو خصوصی طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور اعمال اور اخلاق پر بھی ساتھ ساتھ میں گفتگو چل رہی ہے۔ عزیز دوستو، آیت نمبر 132 میں رب فرما رہا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر کسی کے لیے درجہ ہے اس کے عمل کے ساتھ۔ یہ بڑی عظیم الشان بات ہے۔ رب تعالیٰ نے درجے کی بلندی کو عمل کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے کہ جتنا کسی کا عمل اچھا ہے اتنا اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کے ہاں درجہ کی بلندی، کسی کے سٹیٹس کا ہائر ہونا، یہ نہ مال سے ہے، نہ خاندان سے ہے، نہ کسی سیاسی قد کاٹ سے ہے، بلکہ اس چیز کا دار و مدار کہ اللہ کے ہاں کس کا درجہ کتنا بلند ہے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے عمل کو قرار دیا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا وہ سادہ اصول کہ جس میں پورا درس انسانی چھپا ہوا ہے۔ ایک اور بات، جب بات آئی کہ جانور جو جاہلی دور کے لوگوں نے خود حرام کیے ہوئے تھے ان کا اس صورت میں رد کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ وقالو، کفار کہتے ہیں ھذہ انعام وحرث حجر، یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع کی ہوئی ہے، لا یطعمھا الا من نشاء بزعمہم، وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم کھلائیں وہ بس کھائے، وہ انعام حرمت ظہورھا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پشتوں کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے، یعنی ان پر سواری کو حرام قرار دیا ہے۔ کچھ جانور انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر منسوب کیے ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ مقدس ہو گئے ہیں یہ جانور، اب کوئی بندہ ان پہ رائڈ نہیں کر سکتا، ان پہ بیٹھ نہیں سکتا، ان پہ سواری نہیں کر سکتا۔ وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے، اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کر رہا ہے، فرمایا کہ کسی جانور کی پشت کو میں نے حرام نہیں کیا، یہ تم نے خود ہی بنایا ہے۔ میں سوچتا ہوں اس میں وہ گھوڑا بھی آتا ہے جس کو بعض لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کہتے ہیں یہ گھوڑا حضرت امام حسین کی طرف منسوب ہو گیا، یہ ذوالجناح گھوڑا ہے، لہٰذا اب اس پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ تو کیا یہ بالکل اسی طرح سے نہیں ہے جس طرح کفار مکہ جانوروں کو اپنے بتوں سے منسوب کر کے تو ان کو معظم ٹھہرا دیتے تھے اور ان پر سواری حرام قرار دیتے تھے؟ اگر ہم بھی کسی جانور کو اٹھا کے کسی ہستی کی طرف منسوب کر کے اس پر سواری کو حرام کر دیں تو پھر ہم میں اور پھر ان لوگوں میں فرق کیا ہے؟ یہ چیز سوچنے کی ہے یہاں۔ ہاں جی، آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے عشر کے بارے میں ذکر فرمایا۔ آج ہمارے کسان بھائیوں کو پاکستان میں، ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کسانوں کو، کہ عشر بھی کوئی چیز ہے، جبکہ خدا تعالیٰ نے زمین کی پیداوار میں عشر لازم کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ فی قلیل ما اخرجتہ الارض وکثیرہ العشر، کہ زمین میں سے جو چیز پیدا ہو تھوڑی یا زیادہ اس میں عشر لازم ہے، حتیٰ کہ اگر کسی درخت کے اوپر صرف 10 دانے پھل کے لگیں تو ایک دانہ عشر ہے۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ، 10واں حصہ یعنی 10th آف 1، جی، تو 1/10 اس کو کہتے ہیں 10واں حصہ۔ تو 10واں حصہ ضروری ہے دینا، جتنا بھی غلہ پیدا ہو، درختوں سے پھل اترے یا زمین سے غلہ اگے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا حق ادا کرو۔ ارشاد فرمایا کلوا من ثمرہ، اپنے درختوں کا پھل کھاؤ، اذا اثمر، جب وہ پھل لائیں، وآتوا حقہ، اس سے پہلے کھیتیوں کا ذکر ہوا، وہو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے ہیں، کچھ کھڑے ہیں کچھ زمین پر بچھے ہیں، والنخل، اس نے نخل یعنی کھجور کا درخت اگایا ہے، وزرع، کھیتیاں اگائی ہیں، مختلف اکل، جن کے رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار، متشابہ وغیر متشابہ،
کچھ ملتے جلتے کچھ نہیں ملتے جلتے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب بھی تمہارے درخت اور کھیتیاں پھل لائیں تو کھاؤ، لیکن آتو حقہ یوم حصاد، جب کاٹو تو اسی دن ہی اس کا حق بھی ادا کر دو، اس کا حق بھی ادا کر دو۔ اس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10واں حصہ یہ غریبوں کا حق ہے، ہر کھیتی میں سے اور ہر پھل میں سے۔ یہ چیز ہمارے کسان بھائیوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہتر یہ ہے کہ یوم حصاد ہی، جس دن پھل کاٹو اسی دن ہی اس کا حق ادا کر دو۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں جہاں کاٹا ہے وہیں دے دو، کہ یہ نہ ہو کہ جی بعد میں دیں گے، اب بعد میں تمہارا جو وہاں سے اٹھ کر مال چلا گیا تو لوگ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، وہیں سودے ہو جاتے ہیں، مال اٹھ جاتا ہے، اب کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے اس میں سے عشر بھی دینا تھا۔ اس لیے رب فرما رہا ہے کہ جس دن کاٹو، جس دن تم پھل کاٹو، جس دن اپنی کھیتی کاٹو وہی حق ادا کر دو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی جو جانور اللہ نے حرام کیے ہیں، فرمایا کہ فرما دیں کہ میں تو اپنی وحی میں کوئی جانور حرام نہیں قرار دیتا، نہیں پاتا حرام کسی کھانے والے پر کہ جس کو وہ کھائے، سوائے اس کے کہ مردار ہو یا خون، جو بہنے والا خون، یا خنزیر کا گوشت، کہ وہ خنزیر ہے ہی ناپاک، خنزیر ہے ہی ناپاک۔ یعنی باقی جو جانور ہیں نا، باقی جانوروں کا جو ہے نا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، کسی بھی چاہے حرام جانور ہی کیوں نہ ہو، گدھا ہے یا شیر ہے، چیتا ہے، بلہ ہے، ایون کوئی بھی جانور ہے، کتا ہی ہے، اس کی اگر کسی نے کھال اتاری اور کھال اتار کے اس نے رنگ لیا، یعنی اس کو خشک کر لیا، تو وہ پاک ہو گئی، وہ پاک ہو گئی، وہ ناپاک نہیں رہی۔ لیکن خنزیر ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عین نجس ہے، یہ سراپا نجس ہے، یہ جو ہے اس کی جلد بھی رنگنے سے پاک نہیں ہو سکتی، اس کے بال بھی گندے ہیں، باقی جانوروں کے بال پاک ہیں، یعنی کیونکہ بالوں کے اندر کوئی ویٹنس اور کوئی نمی تری نہیں ہوتی، اگر بال گر جائیں کسی جانور کے پانی کے اندر تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایون کتے کا لعاب ناپاک ہے، منہ ڈال دے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ سے گزر جائے تو اس کی جلد ناپاک نہیں ہے۔ لیکن خنزیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ہے ہی ناپاک۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ رب العزت ہدایت کے بڑے بڑے عظیم موتی بکھیر رہا ہے، فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، یعنی وہ جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ کون سی چیزیں حرام ہیں۔ حرام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، یہ حرام ہے، والدین کے ساتھ بلائی کرو اور اگر ان کے ساتھ ظلم کرو تو یہ حرام ہے، اور اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، یعنی یہ دور جاہلیت کی جو برائیاں تھیں، فرمایا یہ چیزیں ہیں حرام، اور بے حیائی کے کام کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، اور جس جان کو اللہ نے حرمت دی ہے اس کو قتل نہ کرو سوائے حق کے، تو اگر کرو گے تو وہ حرام ہے، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بھلائی کے ساتھ۔ بھلائی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے بزنس میں شامل کرو تاکہ اس کا مال بڑھے، تو یہ بھلائی کا طریقہ ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ یہ چیز آج اس چیز کی کمی ہے بہت زیادہ اسلامی معاشرے کے اندر، کہ ناپ تول میں برابری نہیں کی جاتی ہے، کہ لوگ جتنا پیسہ لیتے ہیں اتنا مال نہیں دیتے اور اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔
اس چیز پر فوکس کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر ناپ تول کی خرابی آ جاتی ہے ان پر طاعون ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور اس کے آخر میں سورہ انعام کے بالکل آخر میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمائیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے قبضہ اختیار میں ہے۔ تو یہاں سے قربانی کے بارے میں بتایا گیا، یہاں نماز اور قربانی، پہلے نماز پھر قربانی، یعنی گویا اس نماز کا اشارہ عید الاضحیٰ کی نماز کی طرف ہے کہ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی دو، اسی لیے جو نماز سے پہلے قربانی کر دے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو جیسے نماز اللہ کے لیے ہے ایسے قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کئی جہلاء آج کے دور میں ہیں، بلکہ گمراہ لوگ جو قربانی کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں جی قربانی تو صرف حج میں ہوتی ہے، باقی قربانی تو کوئی نہیں ہوتی، اور بجائے قربانی کرنے کے تم اتنے پیسے غریبوں کو دے دو۔ بھائی غریبوں کو پیسے دینا الگ چیز ہے، وہ الگ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور قربانی کرنا الگ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، لہٰذا یہ کرنا ہوگا۔ اور یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں، بلکہ جہاں جہاں تک نماز ہے وہاں وہاں تک قربانی ہے۔ تو اس لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ چیدہ چیدہ موضوعات تھے، چیدہ چیدہ مسائل تھے آج کی ہماری منزل کے اندر جو چھٹی تراویح کے اندر پڑھی گئی ہے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا مولا پاک اس کو قبول و منظور فرمائے۔